السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں نے کل کے درس میں آپ کو عقد نکاح کی تعریف بتائی تھی اور یہ کہا تھا کہ نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جو اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ مرد کو عورت سے جماع وغیرہ حلال ہو جائے۔ اسی موقع سے میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ صاحب کتاب جو کتاب درس میں آپ پڑھ رہے ہیں شرح بقایا، یہ خود بھی عقد نکاح کی تعریف کریں گے اور پھر اس تعلق سے کچھ ضروری چیزیں بھی بیان کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم صاحب کتاب نے جو کچھ لکھا ہے اسی کی وضاحت کریں گے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کل کا سبق آپ نے باضابطہ سن لیا ہوگا اور ممکن حد تک اسے سمجھ بھی لیا ہوگا، اور آج کا سبق یا آنے والے اسباق کو بھی آپ پوری دل جمعی سے سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب النکاح، نکاح کا بیان۔ هو عقد موضوع لملک المتع، نکاح ایک ایسا عقد ہے جو ملک متع حاصل ہونے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ چونکہ ملک متع کا لفظ اس تعریف میں ذرا مشکل تھا، اس لیے انہوں نے اس کی مزید وضاحت کر دی۔ اے حل استمتاع الرجل من المرأة، یعنی عقد نکاح ایسا عقد ہے جو مرد کے عورت سے فائدہ اٹھانے، لطف اندوز ہونے کے حلال ہونے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ یہ تو انہوں نے تعریف کر دی۔ اس تعریف کا حاصل یہ نکلا کہ نکاح ایسا عقد ہے جو مرد کو عورت سے فائدہ اٹھانے، لطف اندوز ہونے کے حلال ہونے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اس تعریف میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے عقدن کا، ہوا عقدن۔ اس لفظ کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ فالعقد ہوا ربط اجزاء التصرف ایل ایجاب والقبول شرعاً، کہ عقد سے مراد اجزاء تصرف یعنی ایجاب و قبول کو شرعی طور پر جوڑنے کا نام ہے۔ تو عقد شرعی طور پر ربط ایجاب و قبول کا نام ہے۔ ایجاب و قبول کو جوڑنے کا نام ہے۔ تو نکاح سے عقد مراد ہے، اور عقد تعریف میں جو آیا ہے نکاح کی تعریف میں، وہ عقد کا لفظ ایجاب و قبول کو شرعی طور پر جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ لیکن ہونا اریدہ بالعقد الحاصل بالمصدر وهو الارتباط۔ اب یہاں یہ چیز
ذہن میں آتی ہے کہ نکاح سے عقد مراد ہے اور عقد ربط ایجاب و قبول کو کہتے ہیں، تو عقد کے واسطے سے نکاح ربط ایجاب و قبول کا نام ہوا۔ یہ چیز یعنی بالواسطہ نکاح ربط ایجاب و قبول کا نام ہے۔ اجزائے تصرف یعنی ایجاب و قبول کو شرعی طور پر جوڑنے کا نام ہے۔ یہ ایک چیز ذہن میں آتی ہے۔ اس کے سلسلے میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ اگرچہ عقد یہ ایجاب و قبول کو شرعی طور پر جوڑنے کے معنی میں ہے، لیکن یہاں عقد سے یہ ربط ایجاب و قبول کا معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں عقد سے حاصل مصدر کا معنی مراد ہے، وہ الارتباط، اور وہ ارتباط ہے، یعنی عقد کرنے والوں میں سے ایک کے اپنے کلام کو دوسرے کے ساتھ جوڑنے سے جو بندش پائی گئی ہے، جو ارتباط پایا گیا ہے، اس کا نام نکاح ہے۔ تو اس کے ذریعے سے انہوں نے یہ وہم دور کر دیا کہ عقد جو ربط یعنی معنی مصدر ربط کے لیے ہے، معنی مصدری کے لیے ہے، وہ معنی مصدری یہاں مراد نہیں ہے، جوڑنا، یہ معنی مصدری یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ عقد سے حاصل مصدر ارتباط یعنی بندش مراد ہے۔ اور اب اس کا حاصل یہ ہوا کہ عقد کرنے والوں میں سے ایک کے اپنے کلام کو دوسرے کے ساتھ جوڑنے سے جو خاص بندش حاصل ہوئی وہ عقد ہے، وہ ارتباط ہے۔ تو نکاح سے عقد مراد ہے اور عقد کا معنی مصدری ربط ہے، لیکن یہاں معنی مصدری ربط مراد نہیں بلکہ حاصل مصدر ارتباط یعنی بندش مراد ہے۔ لیکن النکاح هو الایجاب والقبول مع ذلك الارتباط۔ اب یہاں ایک چیز اور بھی ذہن میں آتی ہے کہ جب نکاح عقد کو کہتے ہیں اور عقد سے یہاں حاصل مصدر ارتباط بندش مراد ہے، تو اسی ارتباط خاص، اسی بندش جو عقد کرنے والوں میں سے ایک کے اپنے کلام کو دوسرے کے ساتھ جوڑنے سے جو بندش حاصل ہوئی ہے، اسی ارتباط خاص کا نام نکاح ہے۔ یہ بھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ صرف ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے، تو آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ نکاح صرف اسی ارتباط خاص جو عاقدین میں سے ایک کے اپنے کلام کو دوسرے کے ساتھ جوڑنے سے پایا گیا ہے، صرف اسی کا نام نہیں، یعنی محض ارتباط کا نام نکاح نہیں۔ اسی طریقے سے صرف ایجاب و قبول یعنی محض ایجاب و قبول کا نام بھی نکاح نہیں، بلکہ نکاح مجموعہ مرکب ایجاب و قبول اور اس ارتباط خاص، اس بندش خاص کے مجموعے کا نام نکاح ہے۔ نہ صرف ارتباط خاص کا نام نکاح ہے اور نہ ہی صرف ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ نکاح نہ صرف ارتباط خاص یا خاص بندش کا نام نکاح ہے اور نہ ہی صرف ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے، یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا،
لأن الشرع يعتبر الإيجاب والقبول أركان عقد النکاح لا امورا خارجیہ كالشرائط ونحوها، کہ ہم نے یہ اس لیے کہا کہ نکاح جو ہے ایجاب و قبول اور اس خاص بندش کے مجموعے کا نام ہے، صرف ایجاب و قبول یا صرف اس ارتباط خاص کا نام نکاح نہیں ہے۔ ہم نے ایسا اس لیے کہا ہے کیونکہ اگر صرف ارتباط خاص کو نکاح مانا جائے تو اس صورت میں ایجاب و قبول رکن نکاح نہیں رہیں گے، وہ اس کی حقیقت اور ماہیت میں داخل نہیں رہیں گے، بلکہ اس کی حقیقت اور ماہیت سے خارج ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ایجاب و قبول کو صرف یہ کہا جائے کہ یہی نفس ایجاب و قبول یہ نکاح ہے، تو اس صورت میں نکاح میں اس ارتباط خاص، اس خاص بندش کے معنی کا لحاظ نہیں ہوگا، حالانکہ نکاح اس کے مجموعے کا نام ہے۔ تو چونکہ نکاح صرف ایجاب و قبول کا نام نہیں ورنہ ارتباط کا معنی نہیں پایا جائے گا، اور محض ارتباط کا نام نہیں ورنہ ایجاب و قبول نکاح کی ماہیت اور حقیقت سے خارج ہو جائیں گے، حالانکہ وہ ایجاب و قبول کی حقیقت اور ماہیت میں داخل ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہاں پر یہ کہا کہ نکاح اس مجموعہ مرکب ایجاب و قبول اور اس خاص بندش ارتباط خاص کے مجموعے کا نام نکاح ہے۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا هَذَا، اور ہم نے ایسا اس لیے کہا لأن الشرع، اس لیے کہ شریعت نے ایجاب و قبول کو عقد نکاح کے ارکان میں شمار کیا ہے، شرائط وغیرہ کی طرح ان کو امور خارجی نہیں قرار دیا ہے۔ رکن شے کی حقیقت میں، شے کی ماہیت میں داخل ہوتی ہے، اس کا حصہ ہوتا ہے، اور شرائط وہ ہیں جن پر مشروط کا وجود موقوف ہوتا ہے اور وہ مشروط کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے۔ اب اگر نفس ارتباط کو نکاح کہا جائے تو ایجاب و قبول جو نکاح کی حقیقت اور ماہیت میں داخل ہیں وہ اس کے ارکان نہیں رہیں گے، حالانکہ وہ ارکان نکاح سے ہیں۔ اور اگر صرف ایجاب و قبول کو نکاح کہا جائے تو وہ خاص بندش، وہ خاص ارتباط جو نکاح میں معتبر ہے، عقد میں معتبر ہے، وہ معنی فوت ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ نکاح اس مجموعہ مرکب کا نام ہے، ایجاب و قبول اور ارتباط خاص بندش کے مجموعے کا نام ہے، تاکہ ایجاب و قبول جو ہیں یہ نکاح کی حقیقت میں داخل رہیں اور اس کی حقیقت سے خارج نہ ہوں۔ اگر ان کو صرف ارتباط کو نکاح کہا جائے گا تو یہ اس کی حقیقت و ماہیت سے خارج ہو جائیں گے، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ اس پوری گفتگو سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نکاح سے عقد مراد ہے، عقد کا مصدری معنی ربط ہے، لیکن یہاں ربط کا معنی مراد نہیں بلکہ حاصل مصدر ارتباط اور بندش مراد ہے۔ اس کے بعد بھی نکاح صرف اس بندش کا نام نہیں یا صرف ایجاب و قبول کا نام نہیں، بلکہ نکاح ایجاب و قبول اور اس ارتباط خاص کے مجموعے کا نام ہے۔ اس بات کی وضاحت کے لیے انہوں نے مزید کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، وہ ہم آپ کو دوسرے آڈیو میں بھیج رہے ہیں۔ آگے انہوں نے اپنی کتاب توضیح شرح تنقیح کی عبارت پیش کی ہے۔ توضیح شرح تنقیح کی عبارت ذکر کرنے کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ ایجاب و قبول ارکان عقد سے ہیں، خواہ وہ عقد نکاح ہو
یا عقد بیع ہو۔ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کتاب توضیح شرح تنقیح جو اصول فقہ میں ہے اس کی عبارت کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا وقت ذکرتو فی شرح تنقیح فی فصل النحو، میں نے توضیح شرح تنقیح میں نحو کے بیان میں ذکر کیا ہے کل بیع، جیسے بیع۔ یہ مثال جو انہوں نے ذکر کی جیسے بیع خرید و فروخت، اس سے پہلے انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ممانعت یا تو حسی چیزوں سے ہوگی جیسے شرب خمر وغیرہ، یا ممانعت شرعی چیزوں سے ہوگی جیسے صوم اور بیع وغیرہ۔ حسی چیزوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا وجود صرف حسی طور پر ہو، اور شرعیات سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا حسی وجود کے ساتھ ساتھ شرعی وجود بھی ہو۔ اسی شرعیات کی مثال میں انہوں نے بیع کو پیش کیا ہے۔ اب بیع کا حسی وجود کے ساتھ ساتھ ایک شرعی وجود بھی ہے، اس کو انہوں نے یہ کہا ہے فَإِنَّ الشَّرْعَ يَحْكُمُ بِأَنَّ الْإِجَابَ وَالْقَبُولَ الْمَوْجُودَيْنِ حِسًّا يَرْتَبِطَانِ ارتباطًا حُکْمِيًّا، کیونکہ شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ ایجاب و قبول جو دونوں حسی طور پر موجود ہیں، تو ایجاب و قبول یہ دونوں حسی طور پر موجود ہیں، متعاقدین کا تکلم ہوتا ہے، ہم اور آپ سنتے ہیں، تو ایجاب و قبول عقد بیع میں حسی طور پر موجود ہیں۔ اور شرعیات میں ایک جز یہ ہے کہ شرعیات سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا حسی وجود ہو، تو بیع میں ایجاب و قبول یہ دونوں حسی طور پر موجود ہیں۔ یرتبطان ارتباطا حکمیہ، اور یہ ایجاب و قبول جو دونوں حسی طور پر موجود ہیں ان کا ایک حکمی ارتباط ہوتا ہے۔ تو بیع میں ایجاب و قبول حسی طور پر پائے جاتے ہیں، اور اس حسی وجود کے علاوہ اس کا ایک شرعی وجود بھی ہے، اور وہ یہ کہ حسی طور پر پائے جانے والے ایجاب و قبول کے حکمی ارتباط کا شریعت حکم دیتی ہے کہ یہ دونوں حکمی طور پر آپس میں مرتبط ہیں، ان دونوں کی حکمی طور پر آپس میں بندش ہے۔ تو بیع میں دونوں چیزیں پائی گئیں، ایک تو ایجاب و قبول یہ دونوں حسی طور پر موجود ہیں، اور ایک ارتباط حکمی جسے شریعت موجود مانتی ہے کہ ایجاب و قبول کا باہم ارتباط ہوا، اور اس ایجاب و قبول حسی طور پر دونوں موجود ہیں، اور ان دونوں کے ارتباط سے ایک حکمی ارتباط کا شریعت وجود مانتی ہے۔ تو بیع میں دونوں چیزیں موجود ہوئیں، فَيَحْصُلُ مَعْنًى شَرْعِيٌّ، اور پھر اس ارتباط سے ایک معنی شرعی حاصل ہوا، یکون ملک المشتری اثراً لہ، اور جس کے نتیجے میں خریدار کی مبیع پر ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ فَذَلِكَ الْمَعْنَى هُوَ الْبَيْعُ، تو اور یہی بیع کا مفہوم ہے، یہی بیع کا مفہوم ہے، اسی مفہوم کا نام بیع ہے۔ فالمراد بذلك المعنى المجموع المرکب من الایجاب والقبول مع ذلك الارتباط الشرعی، تو اس مجموع فالمراد بذلك المعنى، اور اس معنی سے
مراد ایجاب و قبول اور اس شرعی ارتباط کے مجموعہ مرکب ہے، یعنی صرف ایجاب و قبول کا نام بے نہیں، یا صرف اس ارتباط شرعی، اس ارتباط حکمی کا نام بے نہیں، بلکہ ان کے مجموعے کا نام بے ہے۔ صرف ایجاب و قبول پایا جائے یا صرف وہ خاص ارتباط پایا جائے، حکمی ارتباط پایا جائے، تو اسے بے نہیں کہیں گے، بلکہ مجموعہ مرکب کا نام بے ہے۔ ایجاب و قبول اور اس حکمی ارتباط کے مجموعے کا نام بے ہے۔ لا ان البیع ہوا مجرد ذالک المعنی الشرعی، ایسا نہیں کہ بے صرف اس معنی شرعی کا نام ہو۔ والایجاب والقبول آلۃ اللہ، اور ایجاب و قبول اس کے لیے صرف آلہ ہوں۔ کیونکہ اگر ایجاب و قبول صرف آلہ ہوں گے تو وہ بے کی حقیقت اور ماہیت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ بے کی حقیقت اور ماہیت سے خارج ہو جائیں گے۔ اور اگر صرف اس معنی شرعی کا نام بے ہو تو ایجاب و قبول جو ہیں وہ اس کی حقیقت سے خارج ہو جائیں گے، اور اگر صرف ایجاب و قبول کا نام بے ہو تو ایسی صورت میں وہ معنی شرعی حقیقت بے سے خارج ہوگا۔ حالانکہ نہ ایجاب و قبول حقیقت و ماہیت بے سے خارج ہے اور نہ ہی وہ معنی شرعی، بلکہ ان کے مجموعہ مرکب کا نام بے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر غیر محل میں ایجاب و قبول پایا جائے تو شریعت وہاں بے کا اعتبار نہیں کرتی ہے۔ اس تفصیل سے وجود حسی کے علاوہ وجود شرعی کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ اور اس شرعی مفہوم جو ایجاب و قبول کے ارتباط کے بعد حاصل ہوا ہے سے مراد ایجاب و قبول اور ان کے درمیان شرعی ربط کا مجموعہ مرکب ہے۔ ایسا نہیں کہ بے صرف اس معنی شرعی کا نام ہو اور ایجاب و قبول اس کے آلات ہوں، جیسا کہ بعض لوگوں کو اس کا وہم ہوا ہے، کیونکہ ایجاب و قبول کا ارکان ہونا اس کے منافی ہے۔ لأن کونہما ارکانا ینافی ذالک، کیونکہ ایجاب و قبول کا ارکان ہونا اس کے منافی ہے، یعنی وہ رکن نہیں رہ جائیں گے، اس کی حقیقت اور ماہیت میں داخل نہیں رہ جائیں گے، حالانکہ یہ خلاف واقعہ ہے۔ تو جس طریقے سے عقد بیع میں ایجاب و قبول کا حصی وجود ہے اور پھر شریعت ان دونوں کے ارتباط کا حکم دیتی ہے اور ایک اس کا شرعی وجود ہے اور ان کے مجموعے کا نام بیع ہے، کسی ایک کا نام بیع نہیں، اسی طرح سے نکاح بھی ان میں سے ایک چیز کا نام نہیں، نہ صرف ارتباط کا نام نکاح ہے اور نہ صرف ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے، بلکہ ان کے مجموعہ مرکب کا نام نکاح ہے۔ لہذا ایجاب و قبول بھی حقیقت عقد میں داخل ہیں اور نکاح کا شرعی وجود ان دونوں پر موقوف ہے۔ آپ اس بحث کو باضابطہ غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کہیں کوئی